السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، انوار اسلام نیٹ ورک اور تحریک اصلاح اعمال کی جانب سے ہر ماہ مختلف عنوانات پر مختلف علماء کرام کے اہم خطابات ریکارڈ کروا کر اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ تک پہنچائے جاتے ہیں تاکہ عقائد اور اعمال کی اصلاح رہے اور حقائق علماء کرام کے ذریعے آپ تک پہنچائے جا سکیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور امام عشق و محبت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی شان اور عظمت کے حوالے سے چند باتیں گوش گزار کرنے کی ہم سعادتیں حاصل کریں گے کہ سب سے پہلے تو ہم یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ آپ کے والد ماجد نے آپ کا نام تو آپ کے دادا حضرت نے تو نام تو آپ کا محمد رکھا گیا، مگر احمد رضا کے نام سے آپ کو پکارا جاتا رہا، اور پھر مولا تعالیٰ نے بڑی ہی شان اور بڑی ہی عظمتوں کے ساتھ بڑی عظمتوں سے آپ کو سرفراز فرمایا اور بطور کمال کے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق و محبت آپ کی پہچان بنا کہ زمانہ آپ کو جہاں اور بھی کئی خوبیوں سے یاد کرتا ہے تو بطور خاص عشق رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کو امام عشق و محبت کہا جاتا ہے۔ مولا تعالیٰ نے تجدیدی خدمات آپ سے لیے، آپ نے تجدیدی کارنامے انجام دیے، تو اسی مناسبت سے مجدد دین و ملت بھی آپ کو کہتے ہیں، اور زمانے میں آپ اپنے زمانے اور اپنے علاقے میں مولا تعالیٰ نے بڑی ہی عظمت اور بلندی آپ کو عطا فرمائی، اسی مناسبت سے آپ کو اعلیٰ حضرت بھی کہا جاتا ہے۔ ایک بات یہاں واضح طور پر ہم عرض کرتے چلیں کہ جب کبھی کسی بزرگ کو یا کسی عالم دین کو کسی خطاب سے یاد کیا جاتا ہے تو اس میں ان دو باتوں کا ضرور احتمال ہوتا ہے کہ وہ لفظ وہ خطاب کے لیے وہ ان کے شایان نشان جو لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک تو وہ اس علاقے اور دوسرا ان کے اس زمانے کی مناسبت سے وہ لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام احمد کبیر الرفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دیکھیں کہ آپ کا نام بھی سید احمد ہے، لیکن آپ کے تبحر علمی کی بنیاد پر آپ اپنے وقت میں اپنے زمانے میں اپنے علاقے میں آپ سے بڑھ کر کوئی علم دین کا جاننے والا نہ تھا۔ تمام علماء تمام صوفیاء پر آپ کو دسترس فوقیت حاصل تھی، اسی مناسبت سے زمانے نے آپ کو کبیر نام سے یاد کیا ہے۔ اب یہ لفظ کبیر یقیناً آپ کے نام کا حصہ ضرور ہے، لیکن یہ نام اور یہ لفظ کبیر کا اطلاق زمانے اور علاقے کے ساتھ اس کا جو ہے تعلق ہوگا بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ حضور امام عشق و محبت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہم عرف عام میں اعلیٰ حضرت کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو بعض ذہنوں میں یہ سوال ابھرتے ہیں کہ سب حضرت ہوں تو یہ اعلیٰ حضرت کیسے ہو گئے؟
تو اس کا جواب علماء ربانیین نے عطا فرمایا ہے کہ اعلیٰ حضرت اگر یہ لفظ کے معنی کو اگر دیکھا جائے تو آپ اپنے وقت میں اور اپنے علاقے میں آپ سے بڑھ کر کوئی عالم، آپ سے بڑھ کر کوئی شریعت کا علم رکھنے والا نہ تھا، اسی لیے اس وقت میں اس زمانے میں سب حضرت تھے، تو اس وقت اور اس زمانے کے آپ اعلیٰ حضرت تھے۔ اگر اس لفظ کے معنوی طور پر اگر ہم غور کریں تو یہ اس کے معنی آتے ہیں، اور پھر یہی لفظ آپ کے نام کا جز بن چکا ہے، آپ کے نام بلکہ آپ کی شخصیت کی پہچان بن چکا ہے، تو اب یہ آپ کے لیے بطور لقب کے استعمال ہوگا۔ اس کے معنوی طور پر اس کا اطلاق نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو بطور لقب کے استعمال کیا جاتا ہے۔ جس زمانے میں یہ آپ کی وجود، آپ کی شخصیت رہی، اس زمانے میں یہ لفظ کا استعمال یقیناً تمام لوگوں میں، اس علاقے میں تمام لوگوں پر آپ کی فوقیت اور آپ کی برتری کو ظاہر کرتا ہے، اور آپ کے زمانے کے بعد، آپ کے وصال ظاہری کے بعد دنیا جہاں میں جب یہ لفظ آپ کے نام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو یہ بطور لقب کے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جہاں تک آپ کی شخصیت کی بات ہے تو آپ دیکھیں کہ مولا تعالیٰ جب کسی کا انتخاب فرماتا ہے تو ابتدائے وقت سے ہی، اول وقت سے ہی ان میں یہ کمالات رکھتا ہے اور ان کمالات کو لوگوں میں ظاہر بھی فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یقیناً بچپنے سے ہی آپ کی کمالات اور آپ کے مجدد دین و ملت ہیں، ان باتوں کا اظہار ہونے لگا ہے۔ بچپنے کے واقعات جو سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں نقل فرمائے کہ ان میں سے دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں کہ بتایا گیا کہ جب کہ ابھی اعلیٰ حضرت بچپنے کی عمر میں ہیں اور آپ کی تعلیم کے لیے، ابتدائی تعلیم کے لیے کسی حافظ صاحب کو آپ کو قرآن پڑھانے کے لیے مقرر کیا گیا۔ روزانہ مولوی صاحب گھر تشریف لاتے اور اعلیٰ حضرت ان کے پاس قرآن پڑھنے کی سعادتیں حاصل کرتے، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ قرآن مجید کا وہ نسخہ جس میں سے دیکھ کر آپ ناظرہ قرآن پڑھنے کی برکتیں حاصل کرتے، اس قرآن میں چونکہ ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن ہوا کرتا تھا تو وہاں پر کسی مقام پر زبر کے بجائے، زیر کے بجائے زبر شائع ہو گیا، اور وہی نسخے میں سے آپ دیکھ کر پڑھ رہے، اور قرآن میں جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق حافظ صاحب نے، مولوی صاحب نے زور دیا کہ اس لفظ پر زبر کے ساتھ پڑھیں۔ باوجود سختی کے اعلیٰ حضرت جب پڑھتے تو اس لفظ کو بجائے زبر کے زیر سے ہی پڑھا کرتے۔ استاد محترم نے سمجھایا بھی، تنبیہ بھی کی، ناراض بھی ہوئے، غصہ بھی کیا، لیکن جب بھی آپ جو ہے اس لفظ کو دہراتے تو بجائے زبر کے زیر ہی سے وہ لفظ ادا ہوتا۔ اور بازو حجرے میں آپ کے والد ماجد بھی تشریف فرما تھے، انہوں نے استاد اور شاگرد کی یہ تکرار کو سنا تو تھوڑا سا تشویش میں آئے، اور اس حجرے میں تشریف لا کر، اس کمرے میں آ کر آپ نے وجہ دریافت کی تو استاد صاحب نے، مولوی صاحب نے بتایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میرے بار بار کہنے کے باوجود اور یہاں سامنے نسخے میں لکھا ہونے کے باوجود یہ اس لفظ کو زبر کے بجائے زیر سے پڑھتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں کہ زبر ہے، میں کہہ بھی رہا ہوں دیکھ کر کہ زبر ہے، مگر باوجود اس کے اس لفظ کو یہ زیر سے ادا کرتے ہیں۔ والد صاحب نے دیکھا تو اپنے شہزادے کو، اپنے بیٹے کو بازو کمرے میں لے گئے اور سمجھایا کہ کیا بات ہے کہ تم وہاں پر اس لفظ کو بجائے زبر کے زیر سے کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو اعلیٰ حضرت نے، جو کہ ابھی بالکل کم سنی کی عمر ہے، اپنے والد ماجد کی خدمت میں عرض کیا کہ ابا حضور، دراصل بات یہ ہے کہ مجھے نظر بھی آ رہا ہے کہ وہاں زبر ہے، استاد محترم نے دیکھ کر پڑھنے کے لیے کہا کہ وہاں زبر لکھا ہے تو زبر پڑھو، لیکن میں کیا کروں کہ میں جب بھی یہ لفظ ادا کرنا چاہتا ہوں تو میرے اختیار کے باہر ہے کہ لفظ میری زبان سے زیر سے ہی ادا ہوتا ہے۔ جب یہ بات دیکھی تو پھر والد صاحب کے ذہن میں ایک بات آئی، انہوں نے قرآن مجید کا دوسرا نسخہ منگوایا اور اسی آیت پاک کو کھولا، نکالا گیا اور اس لفظ کو دیکھا گیا تو دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی
کہ اس نسخے میں بجائے زبر کے زیر لکھا گیا تھا، غلطی نسخے میں تھی، پڑھنے والے اعلیٰ حضرت کی تلاوت میں کوئی غلطی نہ تھی۔ اس دوسرے نسخے کے ذریعے بات واضح ہو گئی کہ حقیقت میں وہ لفظ وہاں پر زیر ہی استعمال ہونا ہے، اور پھر اس سے والد ماجد کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے اس لڑکے کو میرے گھر پیدا فرما کر مجھ پر بڑا فضل عظیم کیا ہے، اور استاد محترم بھی بڑے خوش ہوئے کہ مولا تعالیٰ نے ایسے ہونہار لڑکے کی تعلیم کے لیے میرا انتخاب فرمایا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ یہ جو واقعات ہم عرض کر رہے ہیں کہ یقیناً زندگی جتنی گزرتی ہے ہر ایک لمحہ تو نوٹ نہیں کیا جاتا، جب کوئی بات یا کوئی واقعہ یا کوئی لمحہ نوٹ کیا جاتا ہے تو یقیناً اس میں کوئی کمال، اس میں کوئی خصوصیت پائی جاتی ہے، تبھی تو اس کو لکھا جاتا ہے۔ اب خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر جتنی سیرت نگاروں نے سیرت لکھی ہے، آپ کی حوالے سے آپ کی شان اور عظمت کو کتابوں میں نقل فرمایا ہے، انہوں نے آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹے کو تو نہیں نوٹ کیا، پھر انہوں نے جو نوٹ کیا ہے تو یقیناً وہ اعلیٰ حضرت کی زندگی میں وہی باتوں کو نوٹ کیا گیا جو باتیں بالکل خصوصیت کی حامل تھی، خاص بات تھی، وہاں خصوصیت پائی جاتی تبھی تو اس کو نوٹ کیا گیا ہے۔ اب یہ بھی تو آپ کی حیات مبارکہ میں، آپ کی مبارک زندگی میں یہ بھی تو بڑے کمال کی چیز ہے، اسی لیے اس بات کو نوٹ کیا گیا۔ اب بعض لوگ جب ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتے یا سمجھنا نہیں چاہتے تو پھر ان باتوں پر اعتراض کرنے لگتے ہیں، اور نوجوانوں کے ذہن اور فکر کو منتشر کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن میں غلطی، اعلیٰ حضرت کی تلاوت میں غلطی نہیں ہوئی لیکن قرآن میں غلطی تم نے مان لی، استغفر اللہ من ذالک۔ ہم یہ بات واضح طور پر عرض کرتے چلیں کہ قرآن مجید تو وہ عظیم کلام ہے جس کے متعلق پروردگار عالم نے ارشاد فرما دیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن عظیم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یقیناً قرآن مجید میں معنوی طور پر یا لفظی طور پر تو کجا اعراب کے اعتبار سے بھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، زبر زیر پیش کے حوالے سے بھی اس میں کوئی غلطی واقع نہیں ہو سکتی۔ استغفر اللہ من ذالک اگر کوئی عقیدہ رکھتا بھی ہے تو وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے۔ ہم نے یہاں جو واقعہ بتایا ہے اس میں قرآن میں غلطی تھی نہیں، قرآن کا وہ نسخہ جو اعلیٰ حضرت کے سامنے رکھ کر استاد محترم جس نسخے سے پڑھاتے تھے، اس نسخے کو جس کسی نے نقل کیا تھا، یہ قرآن کی نقل کرنے والے، قرآن پاک کو نقل کرنے والے، اس نسخے میں زبر کے بجائے بشری تقاضے کی وجہ سے زبر کے بجائے زیر کے بجائے زبر لکھ دیا گیا تھا۔ اور اعلیٰ حضرت کے اس واقعے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بتایا گیا کہ اللہ رب العزت نے جب آپ کو دین کی تجدید کے لیے انتخاب فرما دیا تو پھر یقیناً قرآن مجید کی حفاظت، اور قرآن مجید میں بھی اگر کوئی غلطی، کوئی لکھنے والوں کی تساہلی کی وجہ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ان کے ذریعے اس کی اصلاح فرما دی گئی ہے۔ یقیناً قرآن مجید میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، زبر زیر پیش میں بھی کوئی غلطی، کوئی بگاڑ نہیں ہو سکتا۔ ہاں نسخہ ہو تو پھر جب اس کو اس زمانے میں چونکہ ہاتھ سے لکھے جاتے تھے تو لکھنے والے کا بالکل کیا کہتے ہیں بیداری کے ساتھ وہاں متوجہ ہونا ضروری ہوتا، تھوڑی سی بھی اگر غفلت ہوتی تو غلطیوں کا امکان ہوتا، اور پھر اس نسخے میں یہی تو ہوا تھا کہ بجائے زیر کے زبر لکھا گیا تھا، اور اعلیٰ حضرت کی تلاوت سے مولا تعالیٰ نے اپنے اس محبوب بندے کی برکت سے قرآن مجید کے اس نسخے میں اگر کہیں غلطی تھی تو اس کی بھی اللہ نے اصلاح فرما دی۔ اس کے بعد جب اصلاح ہو گئی تو یقیناً وہ نسخہ بھی غلطی سے پاک ہو گیا۔ محترم ناظرین کرام، ایسے ہی آپ دیکھتے چلیں کہ مولا تعالیٰ نے کیسی کیسی عظمتوں سے آپ کو سرفراز فرمایا ہے۔ بچپنے سے ہی شریعت مطہرہ اور اس کے احکام پر آپ کی کتنی گہری نظر رہی ہے کہ بتایا گیا کہ جب آپ مدرسہ جانے لگے اور مدرسہ پہنچے، اپنی جماعت میں بیٹھے تو ایک آنے والا شاگرد جو داخل سے آیا تھا اس نے جماعت میں داخل ہو کر اپنے استاد کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم نے جب اس سلام کا جواب دینا چاہا تو بجائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے
بطور محبت کے آپ نے دعائیہ کلمات کے طور پر جواب دیا، کہا اللہ خوش رکھے۔ یہ عام طور پر ہمارے درمیان بھی عادت ہوتی ہے، جب کوئی ہمارا اپنا پیارا، جب کوئی ہمارا اپنا محبوب، ہمارا اپنا چہیتا ہم سے ملاقات کرتا ہے، وہ ملاقات کے وقت تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیتا ہے، تو بعض مرتبہ ہم جواب میں وعلیکم السلام کہہ کر بھی جواب دے دیتے ہیں، تو کبھی کچھ دعائیہ کلمات سے بھی سرفراز کر دیتے ہیں، اللہ خوش رکھے، اللہ سلامت رکھے، بجائے سلام کے جواب میں وعلیکم السلام کہنے کے دعائیہ جملوں کو استعمال کر لیا جاتا ہے، اگرچہ کہ یہ سلام کا جواب نہیں ہوتا، لیکن بعض مرتبہ یہ بشری تقاضے کے مطابق وفور محبت سے ایسے جملے زبان سے ادا ہو جاتے ہیں۔ ایسے استاد محترم نے دیکھا کہ آنے والے نے آ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، تو بجائے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کے استاد محترم کی زبان سے نکلا کہ اللہ خوش رکھے۔ اعلیٰ حضرت جماعت میں بیٹھے ہیں، ابھی طالب علمی کا زمانہ ہے، انہوں نے فوری بڑے ہی ادب کے ساتھ اپنے استاد محترم کی خدمت میں عرض کی کہ حضرت آپ نے دعا سے تو ضرور سرفراز کیا ہے، لیکن آپ نے سلام کا جواب تو عطا نہیں فرمایا۔ یہ اللہ خوش رکھے یہ سلام کا جواب تو نہیں ہو سکتا، سلام کا جواب تو وہی ہوگا جو حضور نے سکھایا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب ملاقات کرو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو، اور جواب دینے والے کو چاہیے کہ وہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے۔ تو پھر حضور نے جن کلمات کو سلام کا جواب کہا ہے وہی کلمات سلام کا جواب ہو سکتے ہیں، بجائے برعکس اس کے، بجائے اس کے ہم چاہیں لاکھوں دعائیں بھی آگے والے کو دے دیں، لیکن سلام کا جواب وہ شمار نہیں ہو سکتے۔ استاد نے اپنے شاگرد کی زبانی ان حکمت بھرے جملوں کو سنا تو بڑی خوشی کا اظہار فرمایا، اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر جواب بھی دیا، اور پھر اپنے اس شاگرد کے پر بڑی خوشی کا اظہار فرمایا کہ واقعی ایک لطیف بات کی طرف تم نے توجہ کروائی ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ان باتوں سے اگرچہ کہ آدمی کتنا ہی واقف کیوں نہ ہو جائے لیکن توجہ نہیں ہوتی، اور معمول کے مطابق ہم ایسی باتوں کو اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کی ذہنیت دیکھیں، آپ کی شریعت مطہرہ پر گہری نظر کا عالم دیکھیں کہ آپ اپنے استاد محترم سے بڑے ادب و احترام سے عرض کرتے ہیں کہ حضرت آپ کی دعائیہ کلمات بالکل بہت ہی شاندار ہیں، لیکن پھر بھی یہ سلام کا جواب تو نہیں بن سکتے، اگر یہ سلام کا جواب ہو تو پھر اس کے لیے آپ وہی جملوں کا ادا فرمائیں جو حبیب پاک علیہ السلام نے تعلیم فرمائے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب مولا تعالیٰ کسی کو کسی خاص مقصد کے تحت پیدا فرماتا ہے، کسی خاص مقصد کے ساتھ ان کو دنیا میں بھیجتا ہے، تو پھر علم حاصل کر لینے کے بعد، کمال کے آ جانے کے بعد ہی ان سے وہ کام نہیں لیا جاتا، بلکہ ابتدائی وقت سے، بچپنے سے ہی آپ کے اسی مقصد اور آپ کے اسی نظریے کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ الغرض پھر آپ نے اپنی تعلیم کو جاری رکھا اور علوم حاصل کرتے رہے، بالکل مختصر سی عمر میں آپ حافظ قرآن بھی ہو گئے، آپ عالم دین بھی ہو گئے، آپ اپنے وقت کے خطیب بھی ہو گئے، اور پھر محض معمولی سی عمر میں آپ نے استفتاء آنے پر فتویٰ جاری فرما کر اپنے تبحر علمی کا ثبوت عطا فرمایا، اور پھر زمانے میں پھیلی ایک ایک خرابیوں کو آپ نے خاتمہ فرمایا۔ اللہ نے تجدیدی کام کے لیے آپ کو پیدا فرمایا تھا، دین کی تجدید کی غرض سے پیدا ہوئے، تو پھر دین میں آئے بگاڑ کو، ایک ایک بگاڑ کو آپ نے اس کا خاتمہ فرمایا ہے۔ اور جس زمانے میں آپ کی ولادت ہوئی، یقیناً یہ وہ زمانہ تھا جب کہ بدعمالیوں کا بھی زور زورا تھا، تو پھر وہیں پر اعمال میں بھی بگاڑ پیدا کیا جا رہا تھا۔ ایسے وقت میں دین کی اور عقائد اور اعمال کی حفاظت کے لیے اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے ہی سرگرم ہوئے، اور آپ نے ایک ایک بات کا خاتمہ فرمایا ہے۔ اور جہاں تک آپ کی تعلیمات کی بات ہے تو آپ نے سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مضبوطی کے ساتھ جڑے رہنے، جمے رہنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی تعلیم عطا فرمائی۔ ایک موقع پر بتایا گیا کہ بعض آپ کے احباب نے یہ دیکھا کہ حضرت اکثر و بیشتر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی برکتیں بیان فرماتے ہیں اور اسی پر زور دیا کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ
کچھ لوگوں نے دیکھا اور یہ ارادہ کیا کہ دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سنتوں پر عمل کی کیا شان ہے، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد میں آنے کے آداب یہ ہیں کہ آدمی اپنا سیدھا پیر پہلے مسجد کے اندر داخل کرے اور اس کے بعد اپنا بایاں پیر داخل کرے۔ یہ تو آداب ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی طرح عمل فرمایا ہے کہ مسجد میں جب ہم داخل ہوں تو سب سے پہلے سیدھا پیر مسجد کے اندر رکھیں گے۔ لوگوں نے طے کیا کہ دیکھتے ہیں کہ اس پر اعلیٰ حضرت کا عمل کیا ہوگا، اور انہوں نے غور کیا تو یہاں تک اس پر انہوں نے عمل کو دیکھا کہ اعلیٰ حضرت نے مسجد میں داخل ہوتے وقت ہی پہلے سیدھا پیر نہیں رکھا، بلکہ جیسے جیسے آگے بڑھنے لگے اور صفوں کے اوپر آ کر صفوں کے اوپر سے آگے بڑھنے لگے تو دیکھنے والے لوگوں نے دیکھ کر بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ آپ ہر صف میں بھی اپنا قدم رکھتے تو پہلے سیدھا پیر رکھا کرتے، سیدھے پیر کے ساتھ سیدھا پیر رکھ کر ہی آگے بڑھتے، ہر صف پر پہلا قدم آپ نے سیدھا رکھا، اسی طرح آپ آگے بڑھنے لگے۔ تو الغرض ناظرین کرام، تفصیلات میں گئے بغیر آپ کی شان اور عظمت اور آپ کی خدمات اتنے وسیع ہیں کہ ہم کم مختصر سے وقت میں اس کا جائزہ تو نہیں لے سکتے، لیکن آپ کی کردار اور آپ کی خدمات کے حوالے سے اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنے وقت میں عقیدے میں آنے والی بگاڑ کا قلع قما فرمایا اور ایک ایک اعتراض کا قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دیا، بلکہ نہ خود جواب دیا بلکہ اس زمانے کے جو آپ کے شاگرد تھے ان کو بھی یہی جذبہ دیا کہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت سے بڑھ کر، اصحاب کرام کی عظمت سے بڑھ کر، اہل بیت اطہار کی محبت سے بڑھ کر، اولیاء کرام کی نسبتوں سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی ان چیزوں میں مداخلت کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جب تک کہ جواب نہ دے لیں تب تک کہ سکون اور اطمینان میں نہ رہیں۔ اگر ہم خاموشی اختیار کریں گے تب پھر یہ باتیں آگے بڑھیں گی، اور آج کسی نے نئی بات نکالی ہو کل وہی بات لوگوں کے نزدیک معتبر سمجھی جاتی ہے، تو لہذا جب برائی کا آغاز ہو اسی وقت میں اس برائی کا خاتمہ کر دیا جائے تاکہ بات آگے بڑھ کر لوگوں میں وہ بات عام نہ ہو جائے۔ اور پھر آپ کی خدمات اور آپ کی تعلیمات کے علاوہ ایک اہم بات جو یہ کہ آپ جہاں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت فرماتے، وہیں پر آپ اہل بیت اطہار سے بھی بڑی محبتوں کا اظہار فرماتے۔ ایک واقعہ بڑا ہی مشہور و معروف ہے آپ کی شخصیت کے حوالے سے کہ بتایا گیا کہ آپ ایک مرتبہ پالکی میں سوار ہوئے تشریف لے جا رہے تھے، اور اس پالکی کو اٹھانے والوں میں ایک سید زادے بھی تھے، سید صاحب بھی تھے، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسل پاک میں سے جن کا تعلق تھا۔ پتہ تو نہیں تھا، وہ عمال آئے اور حضرت پالکی میں سوار ہو گئے، چاروں کونوں کو اٹھا کر جو چاروں عمال پالکی اٹھانے والے چلنے لگے، اور جب یہ سواری چل رہی تھی یکایک آپ نے درمیان میں پالکی کو نیچے رکھوایا، کہا کہ مجھے نیچے اتارو۔ ان چاروں نے جب پالکی کو نیچے رکھا حضرت پالکی کے باہر تشریف لائے اور باہر آ کر پوچھا کہ یہ بتاؤ تم چاروں میں کیا کوئی سید زادے ہیں، کیا کوئی سید صاحب ہیں؟ تو ان چاروں میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا کہ ہاں میں سید ہوں، میں حبیب پاک علیہ السلام کی نسل مبارکہ سے میرا تعلق ہے۔ نسل پاک سے اپنے تعلق کا اظہار کیا تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی کہ نبی کے شہزادے تو پالکی اٹھائیں اور میں نبی کا غلام پالکی میں سوار ہو جاؤں، یہ تو بڑی بے ادبی ہوگی، تو لہذا آپ کے ہوتے ہوئے میں ہرگز پالکی میں سوار نہیں ہو سکتا۔ بلکہ بعض لوگوں نے یہاں تک بتایا کہ پھر اعلیٰ حضرت نے اس کا یہ علاج، اس کا یہ اپنے ذمے یہ کفارہ سمجھا، اپنے ذمے اس کا علاج یہ سمجھا کہ اب وہ شہزادے پالکی میں سوار ہوں گے اور پھر ان کی سواری کو اس پالکی کو کسی شان و عظمت کے ساتھ لے جایا جائے گا۔ بہرحال اعلیٰ حضرت نے اس شہزادے سے معذرت چاہی، کہا کہ نبی کے شہزادوں کے کندھوں پر سوار ہونا یہ نبی کے غلاموں کی شایان نشان نہیں ہو سکتا، بلکہ نبی کے غلاموں کے کندھوں پر نبی کے شہزادوں کی سواری جچتی ہے۔ بہرحال جب یہ بتایا گیا اور پھر وہاں سے سواری کو اسی اعتبار سے جیسے آپ چاہتے تھے منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ اسے اہل بیت اطہار سادات کرام سے
اعلیٰ حضرت کی محبت اور وارفتگی کا ثبوت ملتا ہے۔ لیکن یہاں پر اپنی بات کو تمام کرتا ہوا ایک اعتراض اور اس کا جواب عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کر دوں، وہ یہ کہ بعض لوگ جب ایسی واقعات سنائے جاتے ہیں تو پھر ان کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے اس میں سے کچھ اعتراضات اور سوالات اٹھانے لگتے ہیں تاکہ وہ واقعے کی اہمیت اور افادیت گھٹ جائے۔ اب آپ نے دیکھا کہ واقعے کی شان اور عظمت یہ ہے کہ اس میں اپنے زمانے اور اپنے وقت کے مجدد نے نبی کے شہزادے سادات میں سے تعلق رکھنے والے ایک سید کے ادب کر کے دکھایا ہے۔ اہل بیت اطہار سادات کرام کی عظمتوں اور رفعتوں کا اس سے پتہ چلتا ہے، جیسے کہ ہم احادیث مبارکہ میں پڑھتے ہیں کہ حضرت سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اپنی گود میں بٹھائے ان کے تلوے مبارک سے مٹی صاف کرنے لگے۔ امام حسن کم سنی کی عمر میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عمر سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلووں سے مٹی کو صاف فرمانے لگے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکلف کیا، کہنے لگے کہ چچا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتائیں کہ آپ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں اور پھر میرے پیروں سے میرے تلووں سے مٹی کیوں صاف فرما رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے شہزادے، تمہاری شان اور تمہاری عظمت جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں سنائی اور بتائی ہے، خدا کی عزت و جلال کی قسم زمانے کے لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ تمہیں زمین پر پیر نہیں رکھنے دیں گے، سب مصطفیٰ کے غلام اپنے کندھوں پر سواری کر کے تم کو لے جائیں گے، اپنے کندھوں پر سوار کر کے تم کو لے جائیں گے۔ ناظرین کرام، پتہ چلا کہ اہل بیت اطہار کی شان اور عظمت کو صحابہ کرام نے بھی ظاہر فرمایا ہے، اکابر بزرگوں نے بھی ظاہر فرمایا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت مبارکہ میں بتایا جاتا ہے کہ آپ مجلس درس میں تشریف فرما اپنے شاگردوں کو درس دے رہے، مگر یکایک آپ اپنی جگہ سے اٹھے کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد بغیر کسی وجہ کے بیٹھ بھی گئے، بغیر وجہ کے اٹھے بغیر وجہ کے بیٹھے، ایسا کئی مرتبہ ہو گیا۔ جب مجلس ختم ہوئی تو شاگردوں نے آگے بڑھ کر حضرت سے پوچھا کہ حضرت ہمیشہ تو آپ کا معمول یہ ہے کہ ایک مرتبہ مجلس درس میں تشریف لا لیتے ہیں تو پھر اتنے آپ درس میں مصروف ہو جاتے ہیں، مشغول اور منہمک ہو جاتے ہیں کہ کسی چیز کی آپ کو پھر خیال تک نہیں رہتا، آپ مجلس درس میں کھڑے نہیں ہوتے، بار بار اٹھنا بیٹھنا یہ آپ کی عادت تو نہیں ہے، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ بار بار آپ اٹھ رہے تھے، آپ بیٹھ رہے تھے، کیا وجہ ہے؟ تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، دراصل بات یہ ہے کہ ہماری مجلس درس کے بازو ہی ایک حبیب صاحب کا مکان ہے، ایک سید صاحب کا مکان ہے، اور آج جب میں درس میں مصروف تھا میں دیکھ رہا تھا کہ اس گھر کے سے سید صاحب کا ایک لڑکا اپنی گیند اپنا بال لینے کے لیے بار بار اس گھر سے باہر آ رہا تھا۔ جب بھی گیند باہر آتی، جب بھی بال باہر آتا، وہ بال لینے کے لیے وہ سید صاحب کا لڑکا اپنے گھر سے باہر آتا تو میں اس لڑکے کو دیکھ کر، چونکہ وہ سید ہے، نبی کی نسل پاک سے ان کا تعلق ہے، اسی وجہ سے میں ان کے ادب اور احترام میں کھڑا ہو جاتا۔ وہ بچہ، وہ لڑکا باہر آتا تو کھڑے ہو جاتا اور وہ اپنے گھر میں چلے جاتے تو میں بیٹھ جاتا۔ تو ہمیں ہر زمانے میں بزرگوں سے سادات کرام کی اہمیت، ادب و احترام کا ثبوت ملتا رہا ہے، اور خود اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اسی ادب اور احترام کو بیان فرمایا ہے کہ زمانے میں سادات کرام کی کیسی قدر و منزلت ہونا ہے، لیکن قدر و منزلت کو، واقعی کی اہمیت کو گھٹانے کی غرض سے بعض لوگ سوالات اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جب اپنے گھر سے باہر آئے تھے تب ان کو سید صاحب کی خوشبو کیوں نہیں آئی؟ لوگوں نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ کو کیسے پتا چلا کہ ان چاروں میں کوئی سید ہے؟ تو حضرت نے فرمایا تھا کہ مجھے حبیب پاک علیہ السلام کی نسل پاک کی خوشبو محسوس ہوئی، اور اسی خوشبو کو محسوس کر کے میں نے اندازہ لگایا کہ کوئی قریب میں نبی کا شہزادہ ہے۔ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ جب وہ سوار ہو رہے تھے کیوں جب خوشبو نہیں آئی، اور جب وہ سواری چل رہی تھی ابتدا میں تب انہوں نے خوشبو محسوس کیوں نہیں کی، آدھا راستہ ہونے کے بعد ان کو خوشبو کیوں آئی؟ تو اس حوالے سے بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً ایک اصول اب اچھی طرح ذہن میں بٹھائے رکھیں کہ ایک ہوتا ہے کمال اور ایک ہوتا ہے کمال کا اظہار۔
یقیناً کمال تو اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا ہے، لیکن کمال کا اظہار اولیاء کرام اسی وقت کرتے ہیں جب کہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی اور منشا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا خوشبو محسوس کرنا اور پالکی کو رکوانا اور شہزادے رسالت مآب علیہ السلام کا شہزادے خاندان رسالت مآب علیہ السلام سے متعلق سوال کرنا اور سید زادے کا ادب اور احترام کرنا، یہ تو کمال کا اظہار ہے۔ ایک ہوتا ہے کمال اور ایک ہوتا ہے کمال کا اظہار۔ کمال کی جہاں تک بات ہے تو مولا تعالیٰ نے آپ کی محبت کو یہ معیار عطا فرمایا ہے کہ آپ نسل پاک کی بھی مہک سے نسل پاک کا بھی پتہ چلا لیتے ہیں کہ کون نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبی تعلق رکھتا ہے۔ لیکن کمال کے اظہار میں یہ اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے پابند ہوتے ہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے چاہا تبھی انہوں نے اپنے اس کمال کا اظہار فرمایا، اپنے کمال کو ظاہر فرمایا کہ میرے ساتھ چلنے والے، پالکی اٹھانے والے 4 لوگوں میں ایک نبی کا شہزادہ ہے۔ تو اس کو کمال کے اظہار کا وقت کہتے ہیں، اس پر کمال کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے کیوں نہیں پتا چلا تو مطلب اس کا یہ ہے کہ ان کے اندر کمال نہیں تھا۔ نہیں، کمال دینے والی ذات رب کی ہے، اور کمال کا اظہار اللہ اپنے محبوبوں سے فرماتا ہے جب وہ مناسب سمجھتا ہے، جب کسی کی اصلاح اور تربیت سمجھتا ہے، اس واقعے کو، اس وقت کو ضروری سمجھتا ہے، تو مولا تعالیٰ کے حکم سے اولیاء کرام ان کمالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ تو جب بھی کسی بزرگ کی کوئی کرامت سنیں یا پڑھیں اور ایسی کوئی بات سامنے آئے تو سمجھ جائیں کہ کمال تو پہلے سے ہے، اور اب حضرت نے کمال کا اظہار فرمایا ہے، اب اپنے کمال کو ظاہر فرمایا ہے۔ نبی کی آل کی مہک، ان کی مہک کے ذریعے پتہ چلا لینا، یہ کمال اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ لیکن کمال کا اظہار آپ نے اپنے گھر میں یا پالکی میں سوار ہوتے وقت نہیں فرمایا، بلکہ سواری کے توڑا چلنے کے بعد، کچھ سفر کرنے کے بعد اپنی اس کمال کا اظہار فرمایا ہے۔ الغرض محترم ناظرین کرام، وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ جیسے کہ ہم نے ابتدا میں ہی کہا کہ آپ کی خدمات اور آپ کی تعلیمات اور آپ کے کارنامے اتنے وسیع ہیں کہ اس مختصر سے وقت میں ہم جائزہ نہیں لے سکتے۔ زمانے دراز سے اس عنوان پر علماء کرام کہتے آئے ہیں اور اپنی آپ سے محبت کا اظہار کرتے آئے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم نے بھی چند اہم باتیں آپ کے گوشے گزار کی ہیں۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ مولا تعالیٰ اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے فیضان سے سرفراز فرمائے، اہل بیت اطہار کے فیضان سے مالا مال فرمائے، صحابہ کرام کا ادب کرنے کی توفیق اور سعادتیں عطا فرمائے، اولیاء کرام کے فیضان سے سرفراز فرمائے، بالخصوص حضور امام عشق و محبت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مولا فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔